اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میرے مومن بھائیو، اللہ عز و جل ہمارا رب ہے، وہی ہمیں وجود بخشنے والا ہے، ہمارا رازق اور ہمارے تمام اعمال و احوال کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی ان گنت نعمتوں، اپنے کمال کرم، اپنی وسیع رحمت، کامل قدرت اور عظیم تخلیق کے ذریعے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، وہی تمام مخلوقات کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح کرتا ہے، ان کی حد درجہ نگہبانی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائیں۔ کیا آپ کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی جب انہوں نے فرمایا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر راہ دکھائی۔ سامعین ذی وقار، اپنے ارد گرد کی مخلوقات پر غور فرمائیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے انہیں ان کی نفع بخش چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی، جس کے ذریعے ان کی زندگی درست اور متوازن ہو جاتی ہے۔ فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم مادر میں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر 3 اندھیروں میں بناتا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو پاک ذات ہے، اے وہ عظیم ذات جس نے شکم مادر میں بھی بچے کا رزق اپنے ذمے لیا، اس کی حفاظت اور انعام کا وعدہ فرمایا، اور دنیا میں لطف و کرم کے ساتھ بہترین شکل و صورت اور کامل تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اے رب، تو نے فرمایا اور تیرا فرمان برحق ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور اچھی صورتیں بنائیں اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے۔ پس سارے جہاں کا پالنے والا اللہ بابرکت ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم اپنے رب کی عظیم قدرت اور بے پایاں رحمت میں غور نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کے پوشیدہ لطف و کرم اور اس کی چھپی حکمتوں میں تدبر نہیں کرتے تاکہ اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کی بندگی کا حق ادا کریں؟ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دو کہ کیا اب میں اللہ کے سوا اور کوئی رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیو،
اللہ کے بندو، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ جود و کرم کا مالک ہے، اس کے ہاتھ خیر سے بھرے ہیں اور عطا کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ ملأ لا تغیضها نفقة ای لا تنقصها نفقة سحاء اللیل والنہار، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، رات دن وہ عطا فرماتا رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ عطا فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کا جود و کرم کامل اور مسلسل ہے، جس کی عطا ہمیشہ جاری اور پے ہم رہتی ہے، اسی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، کوئی بھی اس کے فضل سے بے نیاز نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے۔ وہی ہے جو دن رات ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دو تمہاری رات اور دن میں رحمان کی پکڑ سے کون نگہبانی کرتا ہے؟ اس کے سوا کوئی رب نہیں، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہی رب ہے جو ہر وقت ہمیں اپنی حفاظت اور عنایت میں رکھتا ہے۔ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام، نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سو جائے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ فرزندان ایمان، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی شریعت کے احکامات کو تمہارے لیے واضح فرمایا، اس کی آیات بینات تمہارے سامنے ہیں، فرمایا بصائر من ربکم وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس نے دین کو تمہارے لیے آسان فرمایا اور تم پر کمال رحمت اور تخفیف کی خاطر اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، بلکہ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ میرے بھائیو، اس نے اپنی رحمت کی امید کے دروازے آپ پر کھول رکھے ہیں، اپنی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، اور اپنے کلام کے ذریعے آپ کو مخاطب فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور بہشت کی طرف جس کا عرض وسعت آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر کرنے، شکر بجا لانے، بہترین عبادت کرنے اور تیرے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ بندگان رحمان، رب تعالیٰ پر ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عظمت کو دلوں میں بٹھائیں، اس کی کبریائی کو اپنی زبانوں پر جاری کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّ، رکوع میں
اپنے رب کی تعظیم کرو، یعنی اپنے دلوں میں اللہ کو عظیم جانو۔ اسی لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اقتداء کرتے ہوئے رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں دہراتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اور ہم اللہ پر توکل کریں جیسا کہ اس کے انبیاء اور رسل نے کیا۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے سختی اور تنگی کے وقت فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کی تقسیم پر راضی رہیں اور اپنی حاجات اسی کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اس نے آپ کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حَيِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ اس لیے وہ نہ صرف دعا قبول فرماتا ہے بلکہ بندے کی مراد پوری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کے آغاز میں رب تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ربنا، اے ہمارے رب، یا پھر یا رب، اے میرے رب کے کلمات استعمال فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی دعا کے ساتھ قبولیت وابستہ ہو جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، دعا سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں تاکہ رب تعالیٰ آپ پر مہربان ہو، آپ کی دعا قبول کرے اور آپ پر اپنی نوازش فرمائے۔ حضرت سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسے کلمات سکھائیں جو میں نماز میں کہا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر اللہ عشرا وسبح اللہ عشرا واحمدیہ عشرا ثم سلی ما شئت یقول نعم نعم۔ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، پھر جو مانگنا چاہو مانگو، وہ ہر چیز پر فرماتا ہے نعم نعم، ہاں ہاں، یعنی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اے اللہ، اے ہمارے رب، تو کتنا بردبار اور کتنا کریم ہے، تو قوی اور عظیم ذات ہے، پھر بھی اپنے کمزور اور فقیر بندوں کی دعاؤں پر نعم نعم، ہاں ہاں کہتا ہے۔ تو بہترین رب اور عظیم معبود ہے، تو نے عطا کیا اور اپنی عطا کو عام کیا، تو نے انعام فرمایا اور اپنی نعمت کو مکمل کیا، تو نے کرم کیا اور اپنی نوازش کو بے حد و حساب کیا۔ بس اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فضل عظیم سے مزید نواز۔ قائدین کو راستی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ،
شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔